خواهر اومده از امشب میشه ذکر عاشقا از امشب میشه ذکر عاشقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چار بیٹیاں تھیں، چاروں کا نام امام نے فاطمہ رکھا تھا۔ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ۔ کبریٰ جو سب سے بڑی، صغریٰ جو چھوٹی، وسطیٰ جو درمیانی اور اخریٰ جو سب سے آخر والی۔ اچھا، فاطمہ کبریٰ وہ تو معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہی ہیں، فاطمہ کبریٰ۔ اچھا، جو ان کی قبر قم میں، فاطمہ صغریٰ یہ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، وہاں پر مدفون، یعنی معصومہ قم کی ایک بہن آذربائیجان کا جو وہاں باقاعدہ ان کا بہت بہترین مزار بھی، یہ فاطمہ صغریٰ۔ تیسری بہن فاطمہ وسطیٰ، ان کی قبر اصفہان میں، ایران میں اصفہان شہر جو، اور چوتھی بہن فاطمہ اخریٰ، یہ تو اس وجہ سے نسبتی اعتبار سے کون چھوٹی بڑی درمیانی اور سب سے آخری، یہ تو نام کا حصہ نہیں ہے بلکہ بعد میں پہچاننے کے لیے۔ فاطمہ جو تھی فاطمہ اخریٰ، ان کی قبر مبارک رشت میں ہے، ایران کا جو شہر رشت، یہ ان کی قبر مبارک ہے، فاطمہ اخریٰ سلام اللہ علیہ۔ کیسے ایسے مظالم ہوئے تھے کہ ساری بہنیں بھی سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، اور کہاں کہاں جا کر انہوں نے انتقال کیا اور شہادتیں پائیں۔ تو یہ اس زمانے کے مظالم، یہ صرف آج کل کے دور کے اعتبار سے صاحبان ایمان پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے مظالم ہوئے کہ سب بہنیں الگ الگ شہروں کے اندر جدا ہو گئیں اور وہیں پر ہی پھر مدفون ہوئیں۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو شہزادی معصومہ ہیں 173 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئی ہیں، اور فقط 28 سال کی مختصر سی زندگی میں قم میں شہادت پائی ہے اور وہیں پر مدفون ہو گئی۔ 5 سال کی عمر تھی معصومہ کی کہ باپ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ہارون کی موت کے بعد مامون نے بھی وہی ظالمانہ روش اپنے باپ کی قائم رکھی اور زبردستی امام رضا کو خراسان جو ہے طلب کیا، جس کا پچھلی دفعہ ہم نے حوالہ دیا تھا۔ 1 سال تک تو بہت تڑپ کر انتظار کیا ہے معصومہ نے بھائی کی جدائی کا۔ مدینے سے خراسان امام کو لے جایا گیا تھا، 1 سال تک تو انتظار کرتی رہیں کہ شاید بھائی اب واپس آ جائیں، اب آ جائیں، لیکن جب آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو جدائی برداشت نہ ہو سکی اور خود خراسان کا رخ کیا، اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ، 5 تو بھائی تھے اور بھتیجے ملا کر 23 افراد بنتے تھے، ساوا جو قوم کے قریبی ایک جگہ ہے، جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو دشمنان اہل بیت نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر اس قافلے کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ، اور معمولی سی ایک جنگ ہوئی جس کے اندر یہ سارے کے سارے بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے۔ سارے بھائی قتل کر دیے گئے، سارے بھتیجے مار دیے گئے۔ اتنا شدید صدمہ ہوا معصومہ قم کو کہ بیمار پڑ گئیں، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ مجھے قوم لے چلو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے، مجھے وہاں لے کے چلو۔ بہرحال قوم کے افراد کو پتہ چلا کہ معصومہ قوم تشریف لا رہی ہیں، تو بزرگان قوم کو جب اطلاع ملی تو فوراً دوڑتے ہوئے سارے کے سارے والہانہ طور پر استقبال کے لیے آئے اور خوشی سے بحال ہو گئے اہل قوم۔ اور موسیٰ ابن خزرج اشعری جو ایک وہاں کے ایک بہت بزرگ تھے، اہل قوم میں سے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، باقاعدہ آئے ہیں اور معصومہ قوم کے اونٹ کی مہار تھام کر شہر قوم کے اندر داخل ہوئے۔ انہی کے گھر پر معصومہ قوم نے قیام بھی کیا، 17 دن تک معصومہ قوم میں رہی ہیں اس کے بعد، اور اسی بیماری کی حالت میں، شدید ترین بیماری تھی، دن و رات عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اللہ سے اسی طرح سے راز و نیاز کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک لقب بھی ہے مریم آل محمد۔ جس طرح سے حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اسی طریقے سے معصومہ قوم کی عبادت بھی۔ کم عمری ہی میں اس طرح سے پھر 17 روز صرف قوم کے اندر رہی ہیں، اور اسی 17 روز کے بعد قوم کے اندر شہادت پائی ہے، انتقال ہوا ہے۔
البتہ ہمارے علماء میں سے جعفر مرتضی عاملی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اور رجحان اپنا اس پہ ظاہر کیا کہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ وہ ان کو ایک عورت نے زہر دے کر شہید کیا. البتہ انتقال کی بھی روایتیں ہیں بیماری کے باعث اور صدمات کے باعث, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ زہر جفا کے ہاتھوں شہید ہوئیں. 17 روز تک موسیٰ بن خزرج اشعری کے گھر کے اندر ہی قیام کیا تھا, اور وہاں آج بھی اب وہ گھر جو ہے ایک مدرسہ وہاں پر ہے, اس کا نام ہے مدرسہ سیدہ. اس میں باقاعدہ ایک عبادت گاہ بھی ہے کہ جہاں پر معصومہ قوم عبادت کیا کرتی تھی, اور اس جگہ کا نام بیت النور. جب شہید ہو گئی ہیں معصومہ تو اس کے بعد قوم کی جو مقدس خواتین تھیں وہ آئی ہیں, انہوں نے غسل اور کفن کے فرائض انجام دیے, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اہل قوم کے لیے ہو گیا. وہ یہ تھا کہ کوئی محرم موجود نہیں تھا کہ جو معصومہ کے جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے اور ان کو دفن کرے. سارے اہل قوم شدید پریشان تھے کہ اس موقع پر کیا کریں, اور ایک انتہائی متقی و پرہیزگار ایک بزرگ کا اہتمام کیا گیا جن کا نام قادر تھا. کہا کہ ان کا انتخاب کرتے ہیں. قادر خود بہت گھبرائے ہوئے تھے, کیسے معصومہ قوم کو کہ جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے. اب یہ سب پریشان قبر کے گرد کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ 2 بزرگوار ہستیاں گھوڑے پر سوار تشریف لا رہی ہیں, بہت پروقار انداز میں تشریف لا رہی ہیں. انہی دونوں بزرگوار, مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے, ان 2 بزرگوار آئے, انہوں نے آ کر اس پر نماز پڑھی جنازے پر, اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اترے اور ریحانہ رسول کے جسم اطہر کو قبر کے اندر دفنایا, اور کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوٹ گئے. باقاعدہ تاریخ قوم کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ 2 شخصیات ہمارے 8ویں امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, تدفین کے فرائض ان دونوں ائمہ معصومین علیہم السلام نے انجام دیے ہیں. دفن کے بعد قبر کے اوپر اہل قوم نے باقاعدہ بوریے کا ایک سائبان پہلے بچھایا اس پر سائے کے لیے, اور سالوں کے بعد جب ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب یہاں سے گزری, انہوں نے باقاعدہ اینٹوں کا ایک قبہ قبر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کروایا. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قومی نے اس کی تفصیل لکھی ہے. اس کے بعد پھر یہ جو معصومہ کا جو حرم ہے اس کے بعد یہ زیارت گاہ جو ہے وہ قرار پایا, اور آج تک بے تحاشا کرامات ان کے روضے سے صادر ہوتی ہیں. شب غصه دیگه سر اومده بازم عطر پیامبر اومده برا